السلام علیکم دوستو، میں ہوں نعیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل یادگار ویو۔ دوستو، آج ہم اس چیز کی بات کرتے ہیں جو بھارت اور پاکستان کی جنگ ہوئی، اور خفیہ معلومات آپ لوگوں کو دیتا ہوں جو اب پہنچ رہی ہیں۔ یہ کیا راز تھے کہ لیکن جیسے ہی بھارتی جنگی طیارے فضا میں بلند ہوئے، ایک ایک کر کے ان کے کاکپٹس میں اسکرینیں بند ہونا شروع ہو گئی۔ نقشے غائب، کمیونیکیشن جام، اور سب سے خوفناک لمحات، پائلٹس کو اچانک آخر کیا ہو گیا کہ ان کی آنکھوں پر دھند چھا گئی۔ یہ کیا کیا تھا پاکستانی آرمی نے کہ انڈیا کے پائلٹس اندھے ہو گئے، ان کے جہازوں کو راستہ بھول گیا، سب چیزیں جام کر دی گئی۔ آخر یہ کس طرح ہوا؟ دوستو، یہ مکمل آپ لوگوں کو سٹوری سناتا ہوں اور اس کو مکمل توجہ سے سنیے گا۔ راول پنڈی کے GHQ میں سرخ روشنیوں کے بیچ اچانک کوڈ ریڈ بجا۔ سیالکوٹ، شکرگڑھ اور چناب کے علاقوں میں دشمن کی غیر معمولی نقل و حرکت دیکھی گئی۔ بھارتی افواج نے 7 تاریخ کی رات کو حملہ کر دیا پاکستان کے اوپر، لیکن پاکستان بھی جاگ چکا تھا۔ پاکستان کو پتہ تھا کہ یہ حملہ کرنے والا ہے، مگر پاکستان نے جو ان کا حشر کرنا تھا، پاکستان نے اس کی تیاری پہلے سے کر رکھی تھی۔ بھارتی افواج نے حملہ کرنے کی تیاری کر لی اور حملہ کر دیا، بلکہ کئی مہینے سے پہلے پاکستان تیار تھا۔ بھارت کے حملے سے پہلے ہی پاکستان نے پروجیکٹ K-13 کو چالو کر دیا تھا۔ یہ محض ایک سائبر دفاعی نظام نہیں، بلکہ ایک ذہن شکن ہتھیار تھا جو دشمن کے فیصلوں، گفتگو، سگنلز اور راستوں کو پہلے سے جانچ لیتا تھا۔ 8 مئی کی رات بھارت نے راستہ بدلنے کی چال چلی اور اپنے 3 ڈویژنز کو راجستھان اور گجرات کے راستے پاکستان کی سرحد کی طرف بڑھانا شروع کر دیا۔ لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ پاکستانی فوج کی تیاری کتنی اعلیٰ پائے کی ہے، اور وہ آج سے نہیں کئی عرصے سے تیار تھے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے راستے پہلے ہی پروجیکٹ K-13 کی ڈیجیٹل آنکھ سے محفوظ ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد میں DGISI نے صرف اتنا کہا، یہ لوگ چلیں گے، ہم ان کے سائے کی بھی خبر رکھتے ہیں۔ صبح 10:15 پر بھارتی ایئر فورس نے فیصلہ کن فضائی حملہ کرنے کے لیے اپنے 18 طیارے فضا میں بھیجے، اور اس کے بعد ان کے تقریباً آہستہ آہستہ 140 کے قریب طیارے فضا میں اڑنا شروع ہو گئے۔ بھارتی فوج نے اس مشن کا نام دیا تھا آپریشن اسکائی کوبرا۔ لیکن جیسے ہی بھارتی جنگی طیارے فضا میں بلند ہوئے، ایک ایک کر کے ان کے کاکپٹس میں اسکرینیں بند ہونا شروع ہو گئی۔ نقشے غائب، کمیونیکیشن جام، اور سب سے خوفناک جو لمحات تھے، پائلٹس کو اچانک یوں لگا جیسے ان کی آنکھوں پر دھند چھا گئی ہو۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ ہمیں کچھ نہیں دکھائی دے رہا، ہم کہاں ہیں؟ بھارتی پائلٹس جو گفتگو کر رہے تھے وہ پریشان تھے کہ ہم کہاں آ چکے ہیں، ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا۔ بھارتی پائلٹس کا آخری پیغام جو ریڈیو پر ریکارڈ ہوا وہ یہی تھا کہ ہم کدھر آ چکے ہیں، ہمیں دکھنا بند کیوں ہو گیا ہے، ہمارے جہازوں کو راستہ کیوں نظر نہیں آ رہا۔ یہ دوستو، پاکستان نے ایسے نئی نسل کی EM+ ڈیجیٹل ڈسٹ استعمال کی تھی جو دشمن کے طیاروں کے سینسرز اور نیویگیشن سسٹمز کو جام کر کے انہیں مکمل اندھا کر رہی تھی۔ چند لمحوں میں پاکستانی شاہینوں نے ایک ایک کر کے دشمن کے 6 جنگی طیارے فضا سے زمین میں گرا دیے۔ اور دوستو، یہاں پاکستان نے کہا کہ ہم 40 طیارے گرا سکتے تھے، مگر کیوں نہیں گرائے؟ بریگیڈیئر شعیب نے ہدف لاک ہونے کے باوجود آرڈر روک دیا کہ ہم 40 طیارے گرا سکتے ہیں، مگر پھر بھارت کے لوگ سوال کرتے کہ بھارت اتنا کمزور کیوں ہو گیا؟ بھارت کے اوپر پریشر بڑھتا اور بھارت کے اندر تباہی کا سلسلہ شروع ہو جاتا جو پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ تھا۔
یہ پاکستان کا دفاعی حملہ تھا، نہ کہ تباہی کی دوڑ۔ دنیا نے صرف 6 طیاروں کا گرنا سنا، لیکن اصل میں بھارت کی پوری اسکواڈرن فضا میں بے بس ہو چکی تھی اور پورے جنگی طیارے بھارت کے 140 کے 40 پاکستان کے نشانے پر تھے۔ بھارت نے جنگ بندی کے خفیہ درخواست بھیج دی۔ بین الاقوامی میڈیا کو خبر دی گئی کہ یہ ایک سرحدی جھڑپ تھی، لیکن اصل میں یہ ڈیجیٹل اور دماغی جنگ کی فتح تھی، جس میں نہ تو توپ چلی نہ بندوق چلی، مگر دشمن اپنے 6 طیارے بھی کھو چکا تھا۔ پوری دنیا حیران اور پریشان تھی کہ پاکستان نے ایسا کیا لانچ کیا کہ انڈیا کے 6 طیارے سیٹلائٹ نے پرندوں کی طرح گرتے ہوئے دیکھے، مگر دنیا کی سیٹلائٹ یہ نہ جانچ سکی کہ پاکستان نے آخر کیا ایسا وار کیا، کیا ایسا سائبر وار کیا کہ انڈیا کے طیارے پرندوں کی طرح پھڑکتے ہوئے زمین پر آ گرے، مگر یہ معلومات دنیا کے سیٹلائٹ کو نہیں مل سکی کہ آخر یہ پاکستان نے طیارے کس چیز سے گرائے۔ اس جنگ کا ہیرو کیپٹن زوار، جس نے پروجیکٹ K-13 کو تخلیق کیا تھا، وہ 10 مئی کی شام سے غائب تھا، جسے ساری فورس تلاش کر رہی تھی کہ وہ جوش میں کس مشن پہ نکل گیا ہے۔ کہتے ہیں وہ ایک نئی سایہ ٹیم بنا رہا ہے اگلی جنگ کے لیے، جو شاید نظر نہ آئے، صرف لوگوں کو محسوس ہوگی۔ یعنی کہ جو کیپٹن زوار غائب ہے اور نئی سایہ مہم ٹیم بنا رہا ہے، یہاں سے انڈیا کو بالکل وارننگ دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے نیا حملے کے بارے میں سوچا تو جو نئی سایہ ٹیم ہے وہ آپ کا نام و نشان تک مٹا دے گی، کیونکہ کیپٹن زوار ابھی تک غائب ہیں اور اب مکمل طور پر اپنی سایہ ٹیم کو تیار کر رہے ہیں۔ آخری سوالات دوستو یہی ہیں جن کے جواب ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ بھارت اندھا کیسے ہوا، K-13 نے دشمن کا ذہن کیسے پڑھا، کیپٹن زوار آخر کہاں پہ غائب ہے، کیا یہ جنگ اختتام پذیر ہو چکی ہے یا کسی بڑی لڑائی کی شروعات ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں دوستو، کیونکہ ویڈیو بڑی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ نیکسٹ جو میں ویڈیو بناؤں گا اس کے اندر مکمل یہ تفصیل بتاؤں گا کہ کون کہاں پہ کیا تیاری کر رہا ہے۔ اب تک اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے دوستو چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ ضرور کرنا، ساتھ میں سارے مل کے نعرہ لگائیں گے، پاکستان زندہ باد، پاکستانی فوج پائندہ باد۔ اب تک اتنا ہی دوستو، گڈ بائے۔